بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 42 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَأَمَّا الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ الَّتِي تُسَمَّى سے لے کر ثم ان مرجع سلب الامکان تک، یہ تمام دونوں حصے عبارت مصنف میں ہیں۔ تمام صفات سلبیہ کی بازگشت سلب امکان کی طرف ہوتی ہے، یعنی آپ سلب امکان کہہ لیں کہ خدا سے امکان سلب ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں صفات سلبیہ کہہ لیں، دونوں ایک ہی بات ہے۔ نمبر 2، صفات سلبیہ سے منزہ ہونے کی دلیل بیان کی جائے گی کہ کس طرح اور کیوں خدا صفات سلبیہ سے منزہ ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ صفات الجلالے، رہی بات ان صفات سلبیہ کی، چونکہ صفات سلبیہ کے مقابلے طلاب کرام میں صفات ثبوتی ہیں جن کا گزشتہ درس میں بیان ہو گیا۔ رہی بات صفات سلبیہ کی جنہیں صفات جلال سے تعبیر کیا گیا ہے، جن کا نام صفات جلال رکھا گیا ہے، فہیہ یہ صفات ترجع جمیعها الی سلب واحد، ان تمام صفات کی بازگشت ایک سلب کی جانب ہوتی ہے، وہو سلب الامکان عنہ، کہ امکان سلب ہے خدا سے۔ اور امکان وہ ہے کہ جو جس کی بنسبت وجود و عدم دونوں طرف برابر ہوں، کوئی ترجیح نہ رکھتا، مرجح کی اس کو وجود میں آنے کے لیے مرجح کی ضرورت ہو، وگرنہ خود ذات امکان میں نہ وجود کا تقاضا ہے نہ عدم کا۔ فَإِنَّ سَلْبَ الْإِمْكَانِ لَازِمُهُمْ، بس امکان کو سلب کرنا اس سلب واحد کا لازمہ ہے، بل معنی ہو، بلکہ سلب امکان معنی یہ ہے کہ سلب الجسمیت ہے، خدا جسم نہیں، جسمانی صفات نہیں رکھتا، وہ صورت نہیں رکھتا، والحرکت ایک مکان سے دوسرے مکان میں حرکت نہیں کرتا، وہ سکون ہے، ایسا نہیں ہے کہ اے جامد ہو، وہ ثقل والخفت کہ خدا مخصوص مقدار وزن رکھتا ہو جو غیر معمولی وزن ہو، یا بالکل معمولی چیز ہو، وما الی ذالک، یا ان کے علاوہ جو دیگر صفات ہیں۔ بل سلب کل نقص، بلکہ سلب امکان کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہر نقص کو سلب کرنا یہ خدا کے لیے لازمی ہے، جنہیں صفات سلبیہ بھی کہا گیا۔ آئیے اب عبارت کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ لما عرفت، یہ دلیل ہے سلب کل نقص کی، چونکہ آپ جان کر آئے ہیں کہ من انہ تعالی صرف الوجود، کہ خدا صرف وجود ہے، یعنی گزشتہ دروس میں یہ ادلہ قائم ہو چکی ہیں کہ خدا صرف الوجود ہے، کمال مطلق ہے، وَكَمَالُهُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِوَاجِبِ الْوُجُودِ، اور اس کے کمال کو تعبیر کیا گیا واجب الوجود کے ساتھ، یعنی خدا واجب الوجود ہے، یعنی کمال مطلق ہے، یعنی صرف الوجود ہے۔ یہ جب جان کر آئے ہیں تو اجماع فرض کون ہی واجب الوجود ہے، جب فرض کیا گیا ہے کہ خدا واجب الوجود ہے تو یستحیل ان یکون ممکن الوجود، تو پھر محال ہے کہ خدا ممکن وجود ہو، یعنی امکانی صفت یا امکان و امکانی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہوں، محال ہے، چونکہ اجتماع نقیضین لازم آتا ہے، خلاف فرض واجب الوجود ہے، یعنی جس کے سابق و لاحقہ میں عدم نہیں پایا جاتا، جبکہ ممکن وجود ہے، یعنی اس کے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ ممکن وجود ہوتا تو لازم الخلف فی وجوب وجودہ، تو اس کے واجب الوجود ہونے میں خلاف فرض لازم آ جاتا ہے، چونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں آپ واجب الوجود ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ممکن وجود ہے تو خلاف فرض ہے، جبکہ اس کا واجب الوجود ہونا ثابت ہے، لہذا ثابت ہے تو واجب الوجود چونکہ ممکن وجود کے مقابلے میں ہے اور واجب الوجود ہونا اس کے لیے ثابت ہے، لہذا ممکن وجود کی نفی ہے اس سے، بس فالواجبوں مقتضن لسلب الامکان عنہ، تقاضا کرتا ہے واجب الوجود ہونا کہ امکان کو سلب کیا جائے عنہ خدا سے۔ اب ھذا سلب
اور یہ امکان کو سلب کرنا التوحید، یہ وحدانیت ہے، مساوق لجمع سلب سلوب النقائص عنہ، جو مصداقی حوالے سے برابر ہے، مساوی ہے اس بات کے ساتھ کہ تمام نقائص سلب کیے جا رہے ہیں خدا سے. یعنی نقائص یعنی عدم، نقائص یعنی محدودیت، جو بھی چیز، جو بھی صفت نقص و عیب و محدودیت کا سبب بنے وہ خدا سے منتفی ہے. لأن کل نقص من ناحیت الامکان الا الوجوب، چونکہ یہ کلی قاعدہ طلاب ہر نقص امکان کی جانب میں ہوتا ہے، یعنی امکان کا ممکن وجود ہونے کا لازمہ نقص ہے، نہ کہ نقص واجب الوجود کی جانب سے آتا. واجب الوجود تو اسے کہتے ہیں جو تمام نقائص کو طرد کر دے، دور کر دے، دفع کر دے. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِمْكَانِ فِيهِ تَعَالَى سَبِيلٌ مِنْ فِي أَيِّ جَهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ، بس جب امکان کی گنجائش ہی نہیں ہے خدا بند متعال کے اندر کسی بھی لحاظ سے، جتنے بھی آپ فروض کر لیں، تو فَكُلُّ نَقْصٍ مَسْلُوبٌ عَنْهُ تَعَالَى بِسَلْبِ الْإِمْكَانِ عَنْهُ، تو پھر ہر قسم کا نقص سلب کیا گیا ہے خدا بند متعال کی جانب سے کہ اس میں کسی بھی قسم کا عیب نہیں ہے. وہ کس طرح مسلوب کیا گیا کہ امکان کو اس سے سلب کیا جا رہا ہے. امکان کو سلب کر لیں یا صفات سلبیہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. بس فَكَمَالُهُ الْوُجُودِ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ نِهَایَةٌ وَحَدٌّ يُصَحِّحُ سَلْبَ جَمْعِ النَّقَائِصِ عَنْهُ تَعَالَى. بس خدا ایسا کمال وجودی ہے، کمال مطلق ہے کہ جس کی نہ انتہا ہے، نہ کوئی ایسی حد ہے کہ اس سے نقائص کو، تمام نقائص کو سلب کیا جائے. چونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں فلاں ہے خدا اور اس سے یہ فلاں فلاں جسمانیت و زمان و مکان و یہ تمام نقائص سلب کیے جا رہے ہیں، تو یعنی پھر بھی آپ خدا کی حد مقرر کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ماننا ضروری پڑے گا، ضروری ہے ماننا کہ خدا ایسا لامحدود ہے کہ جس سے تمام نقائص کو سلب کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات اسفار جلد نمبر 6 صفحہ 122 پہ. ثم ان سلب الجسمیت وصورت والحرکت وسکون وثقل والخفت ونحو بسلب الامکان، یہ امکانی خصوصیات ہیں. جسم و جسمانی خصوصیات کو سلب کرنا، صورت کو سلب کرنا، حرکت مکانی کو یا رتبی کو یا سلب کرنا، یا حرکت بالقوہ سے بالفعل کی جانب جانا، اس کو سلب کرنا، سکون کو، ثقل و حرکت کو سلب کرنا بسلب الامکان، اس طرح ہے کہ امکان کو سلب کرنا ہے انو خدا سے. یہ واضح ہون، یہ سلب کرنا واضح سی بات ہے. چونکہ لأن هذه المذکورات من خواص ترکیب وعوارضہ، چونکہ یہ تمام خصوصیات جسم و جسمانیت، صورت و شکل و خفت وغیرہ، یہ ترکیب کی خصوصیات میں سے ہیں اور ترکیب کے عوارضات میں سے ہیں، لوازمات میں سے ہیں. اذ المادۃ والصورت والجنس والفصل لا تکون بدون ترکیب، چونکہ جہاں پہ بھی مادہ و صورت پایا جاتا ہے وہاں ترکیب ہوتی ہے، جہاں پہ بھی فصل و جنس پائی جاتی ہے وہاں پہ ترکیب ہوتی ہے. لہذا فرماتے ہیں مادہ و صورت کہہ لیں، یا یہ یعنی اگر ترکیب خارجی ہو، اور جنس و فصل کہہ رہے ہیں اگر ترکیب تحلیلی و عقلی ہو، یہ بغیر ترکیب کے نہیں ہوتے بلکہ یہ ترکیب کے اندر پائے جاتے ہیں. مرکب ہونا ہے، جس طریقے سے کہ انسان جنس و فصل سے، حیوان و ناطق سے مرکب ہے. کما ان الحرکت وسکون وثقل والخفت من احوال المحدود والجسم وعوارضہ، جس طرح حرکت کا ہونا، سکون کا ہونا، ثقل و خفت کا ہونا موجود محدود کے حالات میں سے ہے اور جسم کی خصوصیات میں سے ہے. وہ سو عرفت، اور چونکہ آپ جان کر آئے ہیں کہ ان الواجب تعالی غیر محدود بقید وحد وشیء من الاشیاء، کہ واجب الوجود محدود نہیں ہے کسی بھی حد و قید کے ذریعے سے یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے محدود نہیں ہے. وغیر محتاج الی شیء، اور یہ بھی آپ جان کر آئے ہیں کہ خدا کسی بھی چیز کی جانب کسی بھی حوالے سے محتاج نہیں، بل ہوا، بلکہ واجب الوجود صرف الوجود ہے، والکمال والغنا، خود وجود ہے، خالص وجود ہے، خالص کمال ہے، خالص بے نیازی کا نام ہے واجب الوجود. بے نیازی، کمال، وجود کا سرچشمہ ہے خدا. جب یہی آپ ثابت کر کے آئے ہیں اور جان کر آئے ہیں تو فلا یکون مرکبا من الاجزاء الخارجیۃ المعبر عنہا بالمادۃ وصورت، تو خدا مرکب نہیں ہو سکتا اجزاء خارجیہ سے
کہ اس کے اجزاء ہوں، ان سے مرکب ہو، جن کے وہ اجزاء خارجیہ جن کے بارے میں تعبیر کے مادہ و صورت، یعنی خدا کی ایک مادہ ہو جس سے بنا ہو، پھر اس کی مخصوص و معین صورت ہو، یہ ترکیب خارجی۔ ولا من الاجزاء ذہنیت، یا نہ ہی خدا مرکب ہے اجزاء ذہنیہ سے، الذی، یا اس کو کہتے ہیں ترکیب تحلیلی، المعبر عنہا بالجنس والفصل، جس سے تعبیر کیا گیا منطقی لحاظ سے جنس و فصل۔ وَإِلَّا، اور اگر خدا ایسے ہوتا، مرکب ہوتا جنس و فصل سے، مادہ و صورت سے، لازم الخلو فی صرفیتی و وجوبہ، تو خلاف فرض لازم آ جائے خدا کے صرف الوجود ہونے میں اور خدا کے واجب الوجود ہونے میں۔ ایک تو یہ بات، یعنی خلاف فرض اشکال یہ لازم آتا اگر مرکب ہوتا۔ دوسرا اشکال ولازم الحاجت الی الاجزاء، اور دوسرا اشکال یہ لازم آتا کہ اگر خدا مرکب ہے جنس و فصل سے یا مادہ و صورت سے، تو کہ وہ خدا محتاج ہے اپنے اعضاء کی جانب، اور خارجی اعضاء ہے اس کے اندر تو مادہ و صورت کی جانب، اور عقلی و تحلیلی ہے تو پھر جنس و فصل کی جانب، اور محتاج تو خدا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اشکال ولازم توقف الواجب فی وجود علی اعضائہ ضرورت تقدم الجزء علی الکل فی الوجود، اور لازم یہ بھی آتا کہ واجب الوجود موقوف ہوتا اپنے وجود میں اپنے اجزاء پر، یعنی جب اجزاء اس کے متحقق ہوں تب وجود میں آئے گا، یعنی اس واجب الوجود کا موقوف اجزاء کے وجود پہ موقوف ہو، جس طریقے سے جز ہمیشہ پہلے ہوتا ہے کل سے اپنے وجود میں، جز متحقق ہو بعد میں کل آئے گا، کیونکہ کل تو ایک صورت کا نام ہے۔ وہ، اور یہ بات وجوب وجودی و ضرورتی لہو محال، خدا کے واجب الوجود ہونے کے ساتھ، ضروری الوجود ہونے کے ساتھ محال رکھتے ہیں، محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، اجتماع نقیض سے لازم آ رہا ہے۔ فہذ صفات امور لا تمکن الا فی الماہیات الممکن، وہ یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی، مادہ و صورت، جنس و فصل، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ممکن نہیں ہیں سوائے ان ماہیات میں جو ممکن ماہیات ہیں۔ ماہیات تو لفظ ماہیت کی جمع ہے۔ فَإِذَا سُلِبَ الْإِمْكَانُ عَنْهُ تعالیٰ، جب خدا سے امکان کو سلب کیا جا رہا ہے تو سلبت حاضر صفات عنہ تعالیٰ بالضرورت ہے، تو بالبداہت بدی سی بات ہے کہ ان صفات سلبیہ کو خدا سے سلب کیا جا رہا ہے۔ اب کیوں سلب کیا جا رہا ہے خدا سے صفات سلبیہ کو؟ اما لأن هذه الامور من لوازم بعض اصناف الماہیات الممکنۃ، یا تو اس وجہ سے سلب کیا چونکہ یہ چیزیں یعنی یہ امکانی صفات بعض ممکن الوجود کی جو ماہیات کی اقسام ہیں ان کے لازمے ہیں، اس لیے سلب کیا جا رہا ہے۔ بداہت انتفاع الاخص بے انتفاع العام میں، وضیح سی بات ہے کہ اخص کے منتفی ہونے سے عام بھی نہیں ہوتا۔ ایک یا او لأن کل نقص من النقائص المذکورۃ عین الماہیات الامکانیۃ، یا تو پھر یہ جتنے نقائص ذکر کیے گئے، زمان و مکان و حد و ثقل و خفت وغیرہ، یہ تمام کے تمام نقائص خود ماہیات امکانیہ کا نام ہے، یعنی یہی ہیں ماہیات امکانیہ۔ بس فطبعی الممکن، ذات ممکن متحد محاذ النقائص ہے، ان نقائص کے ساتھ، یعنی یہ نقائص کہہ لیں یا ممکن وجود کہہ لیں ایک ہی بات ہے۔ فإذا تعلق السلب به، بس جب سلب ممکن کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے تو کان معنی سلب و جمی افراد ہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن کے تمام مصادیق جو ہیں وہ سلب ہیں، ومنہا، ان افراد میں سے ایک یہ ہے کہ حاضر نواقص، یہ نواقصات بھی سلب ہیں، لا انہا منتفیت بالملازمت، نہ کہ ممکن وجود ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ یہ سر نہیں، بلکہ ممکن وجود ہے یعنی خود سلب کر رہے ہیں آپ۔ کما اشار الیہ المصنف بالاضراب، جس طرح مصنف نے اس بات کی جانب اضراب کے ذریعے سے، یعنی بلے اضرابیہ کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے، حیث قال بل معناہ سلب الجسمیت و صورت الخ، کہ بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جسمیت کو سلب کرنا، صورت و مادہ کو سلب کرنا خدا سے، اور یہی ممکن وجود ہے، اور یہی ممکن وجود کی امکان کو سلب کرنا ہے، اور یہی امکان کو سلب کرنا صفات سلبیہ کہلاتا ہے۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ صفات سلبیہ کا دوسرا نام کیا ہے، اور ان صفات کی بازگشت کون سی ایک صفت کی جانب ہوتی ہے، اس کو بیان کریں۔ دوسرا سوال طلاب کرام عزیز یہ بنے گا کہ کیوں خدا سے
کیوں خدا سے صفات سلبیہ کی نفی کی جا رہی ہے اس کی بھی دلیل بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔